گھوڑے اوپر سے دوڑائے جاتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون؟ آپ کی امت کے سود خار. سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اس کا گواہ بننا بھی حرام. ہمارا کوئی دوست آ کر کہے بینک سے ذرا گواہ بن کر پیسے دلا دو، اگر ہم نے وہاں جا کر اسے دلایا ہم بھی پھنس گئے. بینکوں میں پیسہ جو رکھا جاتا ہے مفتیان بتلاتے ہیں کہ اس میں آج کل کی مجبوری ہے، مگر خیال رہے انٹرسٹ کا پیسہ جو آتا ہے وہ پیسہ لے کر بغیر ثواب کی نیت سے کسی غیر کو دے دینا، مسلمان کو بھی نہیں دے سکتے. انٹرسٹ کا پیسہ حدیث میں آتا ہے سود لینا اتنا بدترین گناہ ہے کہ سود لینے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. گھر بننا ہے، انٹرسٹ کے پیسے لے لو، لون کے پیسے لے لو، بات توبہ کر لیں گے، ایسا گھر ہمیں نہیں چاہیے. گاڑی لون کی لے لو، بات توبہ کر لیں گے. مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقدس پیغمبر ہیں جن کا کوئی گھر مکے مدینے میں نہیں ہے. حالانکہ آپ کے سفر میں پوری کائنات بنائی، پوری کائنات. دلی کو جاؤ، مغلیہ سلطنت کے شہنشاہوں کے محل کھنڈر بنے، لال قلعہ بھی ہے. فتح پور سیکری چلے جاؤ یا مختلف دنیا کے علاقوں میں جاؤ کہ وہاں محلات اور وہاں بڑے بڑے گھر مل جائیں گے، مگر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی گھر نہیں تھا. لکھا ہے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر بنایا وہ گھر مٹی کی دیواروں کا تھا، اس پر کھجور کے پتے تھے اور سامنے ٹاٹ پڑا رہتا تھا. اللہ نے خود آپ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبد النبیت بننا چاہتے ہیں یا ملک النبیت بننا چاہتے ہیں؟ ہمارا بندہ اور نبی یا بادشاہ اور نبوت؟ آپ نے فرمایا اے اللہ میں عبد النبیت بننا چاہتا ہوں، مجھے بادشاہ نبوت نہیں چاہیے. سلیمان علیہ السلام پاک نے محل دیا، حکومت ایسی تھی، ہوا پر حکومت، پرندوں پر حکومت. اگر آپ ارادہ کرتے اللہ ان سے بڑی حکومت دے دیتا، مگر آپ نے کہا کہ نہیں. کھانا بیٹھ کر ٹکڑوں بیٹھ کے کھاتے تھے، ایک زانو دو زانو. تو مکے میں کہا گیا یہ کیسا کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا میں غلام ہوں، غلام کی طرح کھاتا ہوں، غلام ہوں، غلام کی طرح کھاتا ہوں. کبھی آپ نے ٹیک لے کر کھانا نہیں کھایا اور کھانے پر کبھی آپ نے عیب نہیں رکھا یہ کھانا ایسا ویسا. ارے کھانا ہی کیا تھا آپ کا؟ مرغن غذائیں تو کبھی کبھی آپ کو نصیب ہوئی ہے، ورنہ کھجور کھانا، پانی پی لینا، زیتون کا تیل پی لینا یا زیتون کھا لینا. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا گھر کو آتے اور گھر میں لیٹ جاتے اور لیٹ کر میں دیکھتی بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے، تو میں آپ کو دیکھ کر کہتی کہ میرے آقا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا کرتے عائشہ بھوک لگی ہے، عائشہ بھوک لگی ہے. تو میں آپ کی بھوک کی حالت کو دیکھ کر رو پڑتی. میں کہتی اللہ کے نبی آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ عائشہ اگر میں مانگوں میرا رب مجھے بہت کچھ دے گا. آپ کی بات کا مفہوم، مگر میری امت کا اکثر حصہ غریب ہوگا. جب امت کو پتہ چلے گا نبی کے گھر میں پکا تھا تو میری امت کو تسلی ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں سورہ مائدہ پڑھیے، اس کی آخری آیتیں پڑھیے ترجمے کے قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر ہم جنت کا کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے جنت کا کھانا ان کے لیے اتارا تھا. جنت کا کھانا. میرے بھائیوں کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کی دعاؤں پر آسمانوں سے کھانا اللہ پاک نے اتارا تھا. آج بھی ایسے اہل اللہ ہیں
دنیا میں انکار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے امام ہیں۔ اگر آپ چاہتے روزانہ ہزاروں دسترخوان کے آپ کے لیے اتر سکتے تھے، مگر آپ نے جو فاقہ اختیار کیا وہ اختیاری فاقہ تھا۔ زندگی میں آپ کے گھر میں چراغ ہمیشہ نہیں جلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا گیا آپ کے گھر میں چراغ کس تیل کا سلگتا تھا؟ یوں فرمایا ہمارے گھر میں چراغ سلگتا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ ایسے بھوکے ہوتے اس زمانے میں زیتون کے تیل سے چراغ سلگتا تھا، وہ زیتون کا تیل آتا تھا ہم پی لیتے بھوک کی وجہ سے۔ 3 مہینے پوری دنیا کا ہر مسلمان اس بات کو سنے کہ 3 مہینے گزر جاتے آپ کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ آج پوری دنیا میں ایسے ایک مسلمان بتا سکتے ہیں؟ 3 چاند دیکھ لیتے ہیں، ہر چاند 14 دن میں نکلتا ہے، تو گویا 1.5-2 مہینوں میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ تو یہ آپ کی زندگی تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اتنا گزار دی، مگر آپ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ کن فی الدنیا کا انک غریب، او کما قال علیہ السلام، دنیا میں مسافر کی زندگی گزارو، زیادہ کے جھگڑے میں مت پڑو۔ اللہ مال دے دے زکات دو، یتیموں کا بیووں کا حق ادا کرو، مال نہ دے جس حال میں اللہ رکھے خوش رہو۔ زیادہ کی چکر میں نہ پڑو، زیادہ کی چکر میں پڑنے والا ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے کہ مال بڑھ جائے، چیزیں بڑھ جائیں، نہیں، اعمال بڑھ جائیں، ایمان بڑھ جائے، میرے اخلاق بڑھ جائیں، میری قربانیاں بڑھ جائیں، اور میرا ذکر بڑھ جائے، میری تلاوت بڑھ جائے۔ یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ مومن کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ مال بڑھ جائے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے اندر بھی یہی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ میرے بچے دنیا کمائیں، اپنی جگہ میرے بچے نمازی بن جائیں، میرے بچے روزے دار بن جائیں، ذکر تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام مشہور دعا ہے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، کیا دعا ہے، مجھے نماز کا پابند بنا دیجیے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لیجیے۔ آگے دوسری بات یہ ہے، میں چھوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو نمازی بنانے کی دعا، اے اللہ مجھے نماز کا بڑا پابند بنائیے، میری اولاد کو نمازی بنائیے۔ میرے بھائیوں، بے دین اولاد ماں باپ کے لیے آخرت میں بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اولاد گناہ کرتی ہے اور ان گناہوں کا وبال ماں باپ پر ہوتا ہے، کیوں؟ انہوں نے دین نہیں سکھایا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس زندگی ہم تمام کو دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مناظر کو دیکھ کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو حضرت جبرائیل فرمایا کہ یہاں آپ نے اپنے رب سے دعا کی تھی حور عین دکھلا دے، کہا کہ ہاں یہ حور عین بیٹھی ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ آپ نے سلام کیا، ان حوروں نے جواب دیا۔ آپ نے پوچھا تم کن کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے۔ اتنے میں اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی سبیں بنائی جا رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ جانتے بھی آپ کے پیچھے کون تھے؟ کہا مجھے خبر نہیں۔ کہا آپ کے پیچھے تمام پیغمبر جو دنیا میں بھیجے گئے تھے، ان تمام کی مثالی روح آپ کے پیچھے جمع تھی، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے آپ امام الانبیاء ہیں، اور سارے امام، سارے نبی آپ کے مقتدی ہیں، آپ ان سب کے امام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور پیغمبر جمع ہوئے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے خلیل بنا، اپنا دوست بنایا، میرے لیے آپ کو گلزار بنا دیا، مجھے ملک عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے یوں کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ہاتھوں کو لوہے کو نرم کیا. اللہ جل شانہ نے، اللہ پاک نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور زبور اللہ پاک کی کتاب دی اور پرندوں کی بولیاں مجھے سکھلائیں اور وہ میرے ساتھ وہ اور پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے جو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس اللہ پاک نے مجھے زبردست حکومت عطا فرمائی، جنات پر حکومت، جنات کے ذریعے میں نے بیت المقدس کو تعمیر کروایا، اور ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، اور اتنی بڑی حکومت اللہ پاک نے کسی کو نہیں دی نہ میرے بعد کسی کو ملی. پھر حضرت موسیٰ نے کھڑے ہوئے اللہ پاک نے مجھے توریت کتاب عطا فرمائی، فرعون کو میرے ہاتھ سے اللہ پاک نے ہلاک کروایا، بنی اسرائیل کو نجات دی. حضرت عیسیٰ نے کھڑے ہوئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ پاک نے مجھے مثل آدم علیہ السلام بنایا اور بن باپ کے میری پیدائش ہوئی. اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے بنایا اور پیدا کیا، مجھے انجیل کا، زبور کا، مجھے انجیل کا اور توریت کا علم دیا، اور میری ماں کو اور مجھے شیطان سے محفوظ رکھا. میں کسی بیمار پر ہاتھ رکھتا وہ اچھا ہو جاتا ہے، کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتا وہ اچھا ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس اللہ پاک نے مجھے اپنا حبیب بنایا، مجھے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اپنے ذکر کے ساتھ میرے ذکر کو جوڑ لیا، میری ایسی امت عطا فرمائی جو آئی تو آخر میں سب سے پہلے جنت کو جائے گی. مجھے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن اور دعوت کا کام میری امت کو دیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا اے پیغمبروں کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کی وجہ سے تم سب سے آگے بڑھ گئے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر عروج ہوا، پہلے آسمان پر پہنچے، زمین سے آسمان تک فاصلہ 500 برس کا، ایک نور کی سیڑھی لگائی گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ براق وہاں تک پہنچا، پہلے آسمان تک. بہرحال پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ جب کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا گیا، پوچھا آپ کے ساتھ کون؟ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہاں آپ پہنچے، دیکھا دراز کا بزرگ ہیں. حضرت جبرائیل فرمایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیجیے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ یوں کہا مرحبا فرزند صالح کو، نبی صالح کو. آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام ادھر دیکھ کر مسکراتے ہیں، ادھر دیکھ کر روتے ہیں. کہا یہ کیا؟ دائیں دیکھ کر ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں دیکھ کر روتے ہیں. دائیں طرف جنت ہے اور جنت میں جنتیوں کو جو ان کی اولاد ہے جب وہ جاتی ہے یا ان کا ادھر ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے، بائیں طرف دوزخیوں کا ٹھکانہ دیکھ کر ان کو رنج ہوتا ہے. پھر وہاں سے آپ دوسرے آسمان پر گئے، دوسرا دم کھلوایا گیا، فرشتوں کا وہی سوال جواب. تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. وہاں جو عروج ہوا ان کو سلام کرنے کے بعد تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو سلام کلام ہونے کے بعد کہا مرحبا نبی صالح کو، مرحبا برادر صالح کو. پھر اب جب میں نے ایسے حسین آدمی کو دیکھا، اللہ اس کا بڑا حصہ ہم کو دیا ہوا ہے. کل ہر جنتی کو اللہ پاک حضرت یوسف کو حسن عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو جنتی بنائے. وہاں سے آپ کا گزر ہوا چوتھے آسمان پر، چوتھے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، وہی سوال و جواب فرشتوں کے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل پر ان کو سلام کیا، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا نبی صالح کو، برادر صالح کو. وہاں سے آپ تشریف لے گئے پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بھائی ہیں. ان سے بھی سلام کلام ہوا، انہوں نے مرحبا کہا. وہاں سے آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی.
موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا، سلام کلام ہوا، انہوں نے کہا مرحبا نبی صالح کو اور مرحبا برادر صالح کو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں؟ ان کو دیکھ کر کہ میرے بعد ایک نبی آئے، ان کی امت اس طرح اطاعت کرے گی ان کی کہ میری امت سے بہت زیادہ جنت میں جائے گی، کاش میری امت اس طرح میں اطاعت کرتی۔ میں ان پر دیکھ کے رش کر رہا ہوں کہ میری امت ایسی بات نہیں مانی جیسا ان کی امت بات مانے۔ وہاں سے آپ تشریف لے گئے 7ویں آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے بالکل ٹھیک 7واں آسمان بیت المعمور ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں اگر بیت المعمور سے پتھر ڈالا جائے اور خانہ کعبہ کی چھت پر گرے گا، 70,000 ملائکہ سے طواف کر کے نکلتے ہیں۔ پھر دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت، جو پہلی جماعت طواف پر کے نکل گئی اسے دوسری مرتبہ طواف کرنا نصیب نہیں ہوگا، اللہ سے پہلے قیامت لانے۔ تو حضور پاک حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر کہا مرحبا فرزند صالح کو اور نبی صالح کو۔ پھر وہاں سے آپ کا عروج ہوا عرش کی طرف۔ حضرت جبرائیل رک گئے، سدرۃ المنتہا وہاں آیا، رک گئے، اور جب آپ رک گئے تو حضرت حضور پاک فرمایا کہ آپ رک گئے، کوئی یہاں ساتھ چھوڑتا ہے؟ کہ اگر میں یہاں سے ایک انچ آگے بڑھوں، میں اپنے لفظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی تجلیات مجھے جلا کے خاک کر دی، آپ ہی کا مقام۔ آپ کے لیے ایک سواری لائی ہوئی جس کا رف ہے، اس پر آپ سوار ہو کر آسمانوں تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا میں نے آسمانوں پر وہ دیکھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہی اللہ پاک نے آپ کو جنت دکھلائی۔ جنت یہ موضوع آپ نے بہت سنا ہوگا، ایک انچ سونے کی، ایک انچ چاندی کی، مشک و زعفران کا غارہ، عنبر موتی، دودھ کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر اور شہد کی نہر، پانی کی نہر، یہ سب کچھ آپ نے دیکھا اور جنت کا پکارنا سنا، اے اللہ میرے اندر نعمتیں بڑھ گئیں، اے اللہ میرے اندر کی راحتیں بڑھ گئیں، اپنا وعدہ پورا کر، جن لوگوں کو یہاں بھیجتا ہے جنتیوں کو جلدی بھیج۔ اللہ کی آواز سنائی دی جنت کی طرف، پکارنے والے نے اللہ نے جواب دیا اے جنت، اے جنت تیرے لیے ہر مسلم اور مسلمہ ہیں، مومن اور مومنہ ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، شرک نہ کرنے والے ہیں، میری اطاعت کرنے والے ہیں، تو انتظار کر میں ان کو بھیج دوں گا۔ جنت نے کہا میں راضی ہوں۔ دوزخ کی آواز آئی اے اللہ، اے اللہ میرے اندر کے عذاب بڑھ گئے، زنجیریں بڑھ گئیں، آگ بڑھ گئی، سام بڑھ گئے، بچھو بڑھ گئے، میرے اندر کی مصیبتیں لعنتیں بڑھ گئیں، میرے رب اپنا وعدہ پورا کر۔ تو اللہ کی طرف جواب دیا گیا ہر مشرک اور مشرکہ، ہر کافر اور کافرہ تیرے لیے ہے، اور وہ گنہگار مسلمان جو کہتے ہیں نماز چھوڑو مولوی صاحب مر کے دیکھ لیں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کی طرف لکھ دیا جائے گا، اس کے طرف سے داخل ہونا ضروری ہے۔ دوسروں کا مال لیا نہیں دیا، جائیداد پر قبضہ کر لیا، بیوی بچوں پر بلا وجہ ظلم کرنے والا، میرے بھائیوں مار پیٹ بلا وجہ، لوگوں کے مال کو دبانا، زمین پر قبضہ کر لینا، غیبت کرنا اور معافی نہیں مانگنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگ لیا کرو، کل وہ بھی ہمیں بخشنے تیار نہیں ہوگی، وہ بھی تیار نہیں ہوگی۔ میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ بیوی نے تھوڑے سے پیسے جمع رکھے، شوہر معظم کی نگاہ پڑ گئی، بیوی سے کہا روزانہ پیسے لاؤ، اب بیوی نے پیسے دے دیے، چند دن کے بعد عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ میرے پیسے، تو شوہر کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ جب سے تو آئی ہے
کھلا رہا پلا رہا، کپڑے لتے اور یہ بلڈنگ کا کرایہ، ایڈوانس، تیرے بچوں کی شادی، وہ پیسے دے، وہ بیچاری خاموش ہو جاتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے اگر اسے دے کر راضی نہیں کیا گیا، حشر کے میدان میں دینا پڑے گا۔ ہم نے دوں گا کہہ کر لیا تو لوٹانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ مہر نہیں دیتے، آپ ماشاءاللہ سب لوگ مہر دے چکے ہوں گے، نہیں تو اولی فرصت پہ دے دو۔ بڈھا لڑک رہا ہے، بڈھی کو کھینچ کے لاتی ہے، مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو۔ اس وقت بڈھی معاف کرے ہوئے تو مہر معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں مہر دینے کا بہترین وقت پہلی رات ہے، اگر نہیں تو اولین فرصت میں مہر ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مہر دینے کی نیت نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کا مسئلہ علماء نقل فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر بدکاری کرتا رہا، تو مہر اولین فرصت میں ادا کر۔ ایسے جس کا بھی لیا ہوں، ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب ہم فرمایا کرتے تھے، کھالے پیلے جان بنا لے، کھالے پیلے جان بنا لے، پوچھنا تصدیق چڑھا لے گا۔ یہ نہیں، جو جس کا لیا ہو ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر وہاں سے اللہ کے حضور میں آپ کی حاضری ہوئی، اس قدر اللہ کے قریب لکھا ہے کہ دو تیر اور دو کمان کا فاصلہ، محیب اور محبوب میں کیا کیا باتیں ہوئی وہ تو خیر اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ اللہ جل شانہ نے یوں کہا، اے محمد میں نے آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر اترے، حضرت موسیٰ کھڑے پہ تھے، چھٹے آسمان کہا اللہ نے کیا دیا؟ 50 وقت کی نماز۔ کہا میں بنی اسرائیل کو بہت تجربہ کر چکا ہوں، ذرا کم کرائیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ آیا، گئے آپ، جانا ہوا آپ کا، بار بار جا کر آپ کم کراتے کراتے 5 تک آیا۔ حضرت موسیٰ کہا یہ بھی کم کرائیے۔ تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے اور ذرا کم کرا تو کہتا اچھا تھا، 5 ٹائم بھی کون پڑے گا؟ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں مجھے شرم آتی ہے، 5 بس، میں 5 پر راضی ہوں۔ آواز غیب سے آئی، اے ہمارے حبیب ہم کہہ کر جملہ واپس نہیں لیتے، امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم 50 وقت کا ثواب دیں گے۔ ایسا مہربان اللہ بھی کوئی ہے؟ ارے 5 کر رہے 50 کا ثواب، 5 کرے 50 کا ثواب، تو ہم طے کریں موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں۔ یہ میں سب نیت کرتے ہیں، فجر میں پابندی کریں، ذرا آنکھ آگے لگ گئی، آگے پیچھے ہو گئی تو فوراً اٹھ کر نماز پڑھیں۔ پہلا کام صبح اٹھتے ہی وضو کرنا، نماز پڑھنا۔ ورنہ دوستو اگر آدمی پابندی کرے کوئی مشکل نہیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کو لے جائیں گی۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ سمجھنا ہے نیکیاں کرنے والوں کے لیے نعمتیں تیار ہیں، برائیاں کرنے والوں کے لیے مصیبتیں تیار ہیں۔ اب اگر میں ہی اپنے پیر پر کلاڑی مار لوں تو کیا کر سکتا ہے؟ خود ہی نہ کرنا چاہے آدمی، وہ جانے اللہ جانے۔ ورنہ اللہ کہتا ہے میں تو تھوڑے تھوڑے بہانوں پر راضی ہوں، تو میرے بندے 1 قدم بڑھا میں 2 قدم بڑھاؤں گا، تو 2 قدم بڑھا میں 4 قدم بڑھاؤں گا، تو 4 قدم بڑھا میں 8 قدم بڑھاؤں گا، تو 8 قدم بڑھا تو میں تجھے اٹھا لوں۔ کیا مطلب؟ کہ تو آگے بڑھے، میری رحمتیں تیرے ساتھ ہیں۔ یا اللہ میں نیک کرنا چاہتا ہوں، یا نیت کر کے کوئی کوشش شروع کرے، اللہ کی مدد ضرور اس کے ساتھ ہوگی۔ اور ہمارا اللہ آخر بات بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ بیوی کو سمجھانا، بچوں کو سمجھانا، ماں باپ کو سمجھانا، 50 مسائل کھڑا کرتا ہے، باپ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتا ہے، ماں منہ پھیر لیتی ہے، اور بیوی کو سمجھنا تو بہت مشکل۔ مگر ہمارے اللہ کو اللہ اغفر لی یہ جملہ کہہ دیا جائے، اللہ کہتا ہے دیکھو جی میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ دوسری مرتبہ کہتا ہے بھائی بندہ اللہ کہتا ہے عجیب میرا بندہ پکار رہا فرشتوں سے، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ آسمانوں پر اس کے لیے کہتا ہے چراغوں کو روشن کرو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کس خوشی میں آج میرے ایک نافرمان بندے توبہ کر کے مجھ سے صلح کر دیا۔
ایسا رحیم رب، ایسا کریم رب، اسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک اور بات کہتا چلوں، موت جب آئے گی، مرنا ہم سب کو ہے، بیوی بچہ کاروبار دھندا کوئی نہیں، اس وقت ساتھ صرف اللہ کا ہوگا۔ ہمارا حقیقی رفیق اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کا مثال ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا رفیق اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے، میرا رفیق اللہ اپنا دوست بنائیے، میں بھی آپ بھی، اس کے پیارے نبی کے طریقوں پر چل کر آزما کر دیکھیے، وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی ہمیں مشکلات نہیں ڈالے گا۔ اللہ یہاں بھی مدد کرے گا، وہاں بھی مدد کرے گا۔ اب فیصلہ مجھے آپ کو کرنا ہے۔ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ اپنا دوست بنائیں گے۔ یہ سب کی نیت ہے، بہتر نیت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب اللہ کا دوست بنائے، اس کے پیارے نبی کے طریقوں پر چلے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔